الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم حاضرین، اپنے ملک کے حالات پر نظر ڈالیے اور خاص طور سے ہمارا پڑوسی جو ہمارا روز اول سے دشمن ہے بھارت، اس نے کس طرح سے در اندازی اور دخل اندازی کی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور کس طرح سے وہاں کے عوام جو ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں اور کس طرح سے ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ ان سے مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں. ان حالات کی روشنی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا تذکرہ سیرت طیبہ کی روشنی میں جہاد کا بھی ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صرف عبادات سے ہی بھرپور نہیں تھی، بلکہ دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا. مدنی دور تو جہاد میں صرف ہوا ہی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی آپ جہاد میں مصروف تھے. سامنے والا کہے گا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں تو جہاد کا نام بھی نہیں تھا، جہاد تو شروع ہے مدینہ منورہ سے. تو بھائی جہاد کا لفظ بنا ہے جہد سے، اور جہد کے معنی آتے ہیں کوشش، اپنے نصب العین کی فکر میں لگے رہنا، یہ جہد ہے. اور یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے. ایک ہے جہاد بالسیف، اس کی اجازت اگرچہ مدینہ منورہ آنے کے بعد ملی ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے تھے. کن کوششوں میں؟ کہ کس طرح سے دشمنان اسلام کی سرکوبی کی جائے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے کی فکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے. گویا
مکہ مکرمہ میں بھی جو وقت گزرا ہے وہ جہد اور جہاد کا ہی ایک حصہ تھا، اور پھر مدینہ طیبہ آنے کے بعد اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور شوکت عطا فرمائی۔ یہ جو مکی دور ہے اور مدنی دور ہے، اس میں سبق ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان انہی دو کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت پہ رہیں گے۔ اپنے حالات پر غور کر لیں کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں، مکی دور سے یا مدنی دور سے۔ اگر مسلمان ابھی کمزوری کی حالت میں ہیں تو تبلیغ کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے مینٹلی پریپیئر کیا جائے، ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور آگے چلیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، دو نام ہیں ان کے، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔ مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے ہیں۔ ان 10 سالوں کو اگر تقسیم کریں تو 54 لڑائیاں ہوئی ہیں، 54۔ اب مولوی تو بیچارہ حساب میں ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، مشہور ہے کہ مولوی کو سب کچھ آتا ہے سوائے حساب کے۔ تو بھائی آپ لوگ تو ریاضی داں ہیں، آپ حساب سے بخوبی واقف ہیں، ماہرین ریاضی ہیں، تو آپ اس کو تقسیم کر لیجئے 54 کو 10 سالوں پر، تو معلوم ہوا کہ ہر دوسرے مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف بالجہاد تھے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس طرح سے آئینے کی طرح چمک رہی ہے، اور دوسری طرف اصل سازش تو دشمنان اسلام کی ہے، لیکن ہمارے بھولے بھالے بھائی بھی الٹی سیدھی ہانکنے لگ جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے گستاخانہ الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں کہ صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تعدد ازدواج پر مختلف طریقوں سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، نقطے اپنی طرف سے بڑھائے جاتے ہیں۔ خدا کے بندے اس پر بھی غور کیا کہ چین اور سکون کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ کوئی نکاح کیے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد 27 سال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آج جس کا دل چاہتا ہے دوسری شادی اور تیسری شادی کے لیے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی سنت پر عمل کا اگر آپ کو ایسا ہی شوق ہے تو پھر آپ پوری سنت پہ عمل کیجئے، پہلے ایک شادی کیجئے، 27 سال گزرنے کے بعد دوسری شادی کی طرف قدم بڑھانے کی صرف سوچیے، لوگ کہیں گے بڈھا سٹیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ کوئی عمر ہے شادی کی؟ تو غور کیجیے سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال تھی اس وقت پہلا نکاح ہوا، اور 53 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم بڑھایا۔ معلوم ہوا اس میں کوئی خاص مصلحت تھی، کوئی خاص وجہ تھی۔ ایک سے زیادہ جو شادیاں کی ہیں اس کی بہت کہنے کی بڑی قیمتی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دین اور شریعت ہے۔ باہر کی دنیا کے حالات کا تو علم ہو رہا تھا، لیکن گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اس کا نقشہ سامنے نہ تھا۔ اور معاشرتی زندگی میں اصول ہے کہ ماں یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بڑا اچھا بیٹا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ بحیثیت شوہر یہ بڑا اچھا شوہر ہوگا یا نہیں۔ بہن یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ میرا بڑا اچھا بھائی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ بحیثیت شوہر کیا یہ اچھا ثابت ہوگا۔ تو ماں بیٹے کے متعلق نہیں بتا سکتی، بھائی بہن جو ہے وہ بھائی کے متعلق نہیں بتا سکتی۔ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے بالکل ہی عجیب الگ تعلق ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے میں آگے چل رہا ہوں
ایک بہت بڑی بزرگ ہستی گزرے ہیں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ۔ ان کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے سوال کیا۔ وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، وہ مجمع لگا ہوتا تھا ہزاروں کا۔ تو اس نے آ کر کہیں مثال کے طور پر مسجد کے گیٹ پہ، دروازے پہ سوال کیا کہ بھائی فرض کیے 2 عورتیں ہیں اور کوئی نہیں ہے، ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسری عورت ہے وہ اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہے، اس کا حیض کا زمانہ چل رہا ہے، تو یہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے، یہ اس میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال لے کر ایک عورت آئی۔ اب اتنے ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس سے پوچھتی ہے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ناپاکی کی حالت میں عورت جو ہے غسل نہیں دے سکتی، غسل میت وہ نہیں دے سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے، شیخ کی طرح رجوع، وہ دیکھیں وہ بیٹھے ان سے بات کرو۔ وہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہاں تک آنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں ان کے شاگرد ہی کچھ بتاتے ہیں، جس سے پوچھو ہر ایک یہی آخر میں پہنچ جاتی ہے اور یہی سوال اپنا دہراتی ہے۔ تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں دوسری عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اب سارے شاگرد حیران اور سب کا خیال یہ ہے کہ شیخ نے کیسے یہ بات کہہ دی، اور سب اس بات کے متمنی ہیں کہ شیخ اس سلسلے میں کچھ استدلال پیش کریں۔ جب زیادہ ہی شور مچا تو انہوں نے جواب دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کبھی تیل لگاتی، مالش کرتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی، تو معلوم ہوا کہ حالت حیض میں، ناپاکی کی حالت میں ایک پاک شخص کو ہاتھ لگا سکتی ہے، عورت ہاتھ لگا سکتی ہے۔ عورت جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سر بھی دھویا، تو ایسے ہی میت کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ تمام شاگرد حیران رہ گئے کہ فقیہ ابو اللیث صدیقی رحمہ اللہ نے کیسا عجیب و غریب استدلال پیش کیا، اور غور کیجیے کہ یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلانے سے معلوم ہوئی۔ اگر شوہر اور بیوی کا یہ تعلق نہ ہوتا تو بتائیے یہ مسئلہ کون بتلاتا؟ ایسے بے شمار مسائل ہیں ازدواجی زندگی سے متعلق جو ہمارے پاس پہنچے ہیں امہات المومنین کے ذریعے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہی ہوتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا، جب بھی آپ قدم بڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ شادیاں کی، اور اس کی میں نے عرض کیا کہ بے شمار مصلحتیں ہیں، اس میں سے چند ایک مصلحتیں بعض اوقات سامنے آ جاتی ہیں۔ تو بھائی میں جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہ بیوی اور شوہر کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بڑا عجیب و غریب تعلق ہوتا ہے جو کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے، ایک بیوی صاحبہ اپنے شوہر سے ناراض، اور اس حد تک ناراض کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ارے کیوں نہیں رہ سکتی بھائی، کوئی وجہ ہو؟ اب ذرا جواب سنیے۔ کہہ رہی ہے کہ ان کو شاپنگ کرنی نہیں آتی۔ عجیب بات ہے، شاپنگ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہم جیسا اجڑ گنوار جو چیز لینی ہے جائے گا دکان پہ، ہاں بھائی یہ چیز چاہیے، دکاندار دے دے گا، پیسے دی آگے، اسی کا نام ہمارے نزدیک شاپنگ ہے۔ تو اور شاپنگ کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ خود اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ شاپنگ اس کو کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ چیزیں خریدتی جائیں، شوہر کے ہاتھ میں دے دی جائیں، وہ آگے آگے چلتی رہیں، یہ اڑدلی کی طرح پیچھے پیچھے چلتا رہے سارا سامان اٹھائے ہوئے، تو اس کو کہیں گے کہ ہاں اس کو شاپنگ آتی ہے۔ اگر وہ اس شوہر نے اس پر عمل نہیں کیا تو کہہ رہی کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ ساری مغربی تہذیب ہے۔ مغرب نے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے، مغرب نے ذہنوں کو کہنا چاہیے مسموم کر دیا ہے، زہر آلود کر دیا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ذرا آپ یورپین ماحول پر نظر ڈالیے، وہاں عالم یہ ہے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں پسٹل ہے، جب دل چاہے وہ 1 2 3 ٹھا 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 3 فائر کر لیے، اس نے چلو بھائی
شوہر سے جان چھوٹ گئی اس کی۔ تو ایسے ہی ایک بیچارے کے ساتھ ہو گیا اور وہ عدالت میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی انہوں نے اٹھا کے ایک دم مجھے 3 طلاقیں دے دی، مجھے معلوم تو میرا قصور کیا ہے۔ عدالت میں چلے گئے، مقدمہ ہو، جج نے کہا، عورت سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، تم نے اسے طلاق کیوں دے دی؟ عورت کہتی ہے کہ سوتے ہوئے جو خراٹے لیتا ہے اس کے خراٹے مجھے پسند نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جب کہنا چاہیے کہ کوئی چیز، کوئی شخص اس کا اہل نہ ہو، نااہل کے ہاتھ میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، تو یہی حشر ہوتا ہے۔ ایک اور عورت، اس نے بھی اپنے شوہر کو طلاق دے دی، 1 2 3۔ کیوں بھائی؟ عدالت میں مقدمہ چلا، وہاں عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میرے کتوں کو نہیں نہلا سکتا، مجھے اپنے کتوں کو نہلانے والا شوہر چاہیے، یہ نہیں نہلا سکتا، لہذا میں نے اس کو طلاق دے دی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ فطرت کے خلاف طریقوں پر عمل کا نتیجہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صرف یہ ایک پہلو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مشغول ہیں، بلکہ ایک تابناک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتال میں مصروف ہیں۔ اور جناب علی بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ اس پہلو پر زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، زیادہ بات چیت نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اگر زیادہ بات چیت کی تو سامنے والا کہے گا مولوی صاحب ہم نے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا بھی نہیں دیکھا، تلوار تو دور کی بات ہے۔ تو بھائی ڈنڈا، تلوار یہ سب باتیں الگ ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، سیرت طیبہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ آج ہم سیرت طیبہ کے جہادی پہلو سے ناواقف ہیں۔ کیوں ناواقف ہیں؟ اس کی جڑ ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔ انگریز کے دور میں جہاد کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، یہ شجر ممنوع تھا، اور اسی مقصد میں کامیابی کے لیے ایک شخص کو تیار کیا گیا، اور اس شخص کو تیار کیا گیا، کیا کہا گیا کہ تمہارا اصل کام یہ ہے کہ تم مجمع میں اعلان کرو گے اپنے نبی ہونے کا۔ نبوت کا اس نے دعویٰ دائر کر دیا، اور وہ نبی بھی ایسا عجیب و غریب نبی تھا، ماڈرن نبی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس وحی جو آتی ہے وہ انگلش میں آتی ہے، اور مزیدار بات یہ کہ اس کے جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ میرے پاس یہ وحی، یہ فرشتہ جو ہے یہ وحی لے کر آتا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ کس لیے رچایا گیا؟ کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمان جہاد کے نام پر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جذبہ جہاد مسلمانوں کے دلوں سے نہ نکالا تو کسی بھی وقت یہ بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے وہ خائف تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، کوئی صورت نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں ناکام و نامراد رہے۔ اور آگے چلیے، یہ جو تقسیم ہند ہوئی ہے، انگریز بستر بوریا لپیٹ کر جو گیا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ہندوستان میں اگر صرف ہندو قوم رہتی تو 500 سال تک بھی یہاں سے انگریز جاتا نہیں، اور اس بات کو محسوس کر لیا تھا ہندوؤں کے لیڈروں نے۔ سب سے بڑا لیڈر تھا گاندھی جی، بہت ہی چالاک، عیار، مکار۔ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہماری قوم جو ہے ہندو قوم، یہ تو خون گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لہذا اس نے کیا کیا؟ چالاکی دکھاتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ چلو بھائی ہم دونوں مل کے تحریک چلاتے ہیں اور یہاں سے انگریزوں کو نکال باہر کرتے ہیں۔ کیسی شاطرانہ چال ہے! عجیب و غریب بات ہے کہ اس زمانے میں جلسہ ہو رہا ہے کس کا؟ خلافت کمیٹی کا، کہ جناب علی دوبارہ خلافت آ جائے مسلمانوں میں۔ اس سلسلے میں جلسہ ہو رہا ہے، اور اسٹیج پر مسلمانوں کے بڑے بڑے سرکردہ لیڈر ہیں، ساتھ میں گاندھی جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیے کہ گاندھی جی کا کیا کام ہے خلافت کمیٹی سے کہ جلسے سے وہ خطاب کریں، لیکن اس کے پاس جال تھے، ایسے جال ڈالتا تھا کہ بہت ہی حیران۔ اندازہ لگائیے کہ جو شخص مسلمان کے نام سے بھی بیزار ہو، اور وہ خلافت کمیٹی اور اس کے جلسے میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تقریریں کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے سہارے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب اقتدار کا، تو ہم اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔
تو جو کچھ اس نے سوچا اس پر اس نے عمل کیا اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہا۔ اور آگے چلیے، انہی جلسوں کا تذکرہ ہے۔ کانگریس کے جلسے ہوتے تھے لیکن لوگ نہیں آتے تھے۔ گاندھی جی نے کہا کہ اس طرح لوگ نہیں آئیں گے، ذرا کچھ مولوی ملاؤں کو گھیرو۔ جب تک مولوی ملا سامنے نہیں آئیں گے، جب تک لوگوں کو کچھ ثواب کی باتیں نہیں بتائی جائیں گی، اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیوانوں پر جال ڈالنا پڑے گا۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خلیفہ حضرت مولانا محمد علی منگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گاندھی جی اپنے کہنے سے حوالی موالی کے ساتھ، اور وہاں آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب ہم بھی اپنے نصاب میں اس کو شامل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوب تعریفیں کر رہے ہیں، اور جناب علی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ آدمی سوچے کہ یہ شخص ہندو ہے کہ کیا ہے، مسلمان ہے، لیکن سامنے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ وہ بزرگ ہستی تھے جن کے متعلق کہا گیا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومنانہ فراست ان میں تھی۔ فإنه ينظر بنور اللہ، وہ جو دیکھتا ہے اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد علی منگوری رحمہ اللہ نے گاندھی جی کو جواب دیا، گاندھی جی بات سنیے، جب کوئی شخص پرندوں کا شکار کرنے جاتا ہے نا تو پرندوں کی بولی بولتا ہے۔ تیتر کا شکار کرنا ہے تو تیتر کی آواز نکالتا ہے، تیتر یہ سمجھے کہ یہاں تیتر ہے، وہ آ کے بیٹھیں گے۔ اور اسی طرح سے طوطے کا کو وہ کرنا ہے تو مٹھو کی آوازیں نکالتا ہے۔ غرض ہے کہ جس کو شکار کرنا ہو اس کی بولی بولی جاتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں قرآن اتنی اچھی کتاب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے ہیں، تو بھائی آپ کو اگر اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ایمان کی نہیں لے آتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ ہم پر جال ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا یہ جال بیکار ہو۔ تشریف لے جائیں۔ اور گاندھی جی کا منہ سوکھ گیا، حیرت زدہ رہ گئے کہ اس مولوی سے ان کو توقع نہیں تھی۔ تو میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جس وقت یہ تحریکیں چل رہی تھیں، اس زمانے میں کہا گیا، لوگوں سے کہا گیا، علماء سے کہا گیا کہ تم کہاں بسم اللہ کے گنبد میں بند ہو، ارے کہاں مدرسے میں پڑھا رہے ہو، چھوڑو ان کو اور اپنے حجروں سے باہر آ جاؤ۔ تو ذرا دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ حجرے سے تو نکال رہے ہو، میدان میں لا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ منزل تک پہنچتے پہنچتے حجرہ بھی ہاتھ سے چلا جائے، آدھا بھی گیا سارا بھی گیا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب منزل پر پہنچے تو مولوی کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ مگر مولوی بھی بڑا سخت جان ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا، نفاذ اسلام تک اس کی جدوجہد جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اس مقصد کے لیے لوگوں نے، لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان جو جس وقت بنا ہے تو پاکستان کے بنتے وقت کامیابی کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ صرف ایک بنیاد تھی، وہ تھی لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تمام مسلمان متفق ہو گئے تھے۔ اس میں نہ کوئی سندھی تھا، نہ پنجابی، نہ کہنا چاہیے بنگالی تھا، نہ پختون تھا، کچھ نہیں، سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور یہی کلمہ تھا جس نے دوبارہ قوم کو متفق کیا۔ کس وقت؟ 1965 کی جنگ۔ سن 65 کی جنگ الحمدللہ پاکستان نے جیتی ہے، اور کس بنیاد پر؟ کہ اس وقت کے صدر ایوب خان کی زبان سے یہی کلمہ نکلا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والی قوم ہے۔ اور بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کس قوم سے ٹکر لی ہے۔ الحمدللہ کلمے کی بنیاد پر دوبارہ قوم متحد ہو گئی تھی۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے۔ آج ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر یکجا ہوں۔ اور یہ جو کہنا کہ بزدلانہ کوششیں بھارت کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں حملے کر رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کشمیر فتح کر لے گا، قیامت تک انشاءاللہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ قیامت تک انشاءاللہ العزیز یہ باتیں یہ صرف الفاظ کی حد تک رہیں گی، جس سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ ہم متحد ہو جائیں۔ ہم کلمہ زبان سے تو ہم پڑھ رہے ہیں، عملی طور پر بھی کلمے کی بنیاد پر ہم متحد و متفق ہو جائیں، اور متحد و متفق ہو کر
ساری دنیا کو یہ بتا دیں کہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، اور کلمے کی یہ برکت ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان غلطیوں کوتاہیوں کی طرف ہم توجہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور ہر ممکنہ حد تک ہم سے جو ممکن ہو سکتا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ یوسف صاحب